بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ تحریر لکھنے سے پہلے میں بڑی تکلیف میں مبتلا رہا ہوں۔ ایک ذہنی تناؤ کی کیفیت رہی ہے۔ چند دن پہلے موٹر وے پر معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں کی عصمت دری کر دی گئی، اور اس کے بعد انہی 2-4 دنوں کے اندر پہلے خیرپور میں ایک بیٹی کو فصلوں میں جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد اس بچی نے خودکشی کر لی، یہ کہہ کر کہ ابا جی اب آپ سر اٹھا کیجیے۔ اس کے بعد ضلع بھاولپور کی تحصیل حسن پور کے مہتاب چوک میں ایک معصوم بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی گئی، اور سامعین، انہی دنوں میں رحیم یار خاں میں ایک درندہ صفت باپ نے اپنی بیٹی کو متعدد بار جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ میں سوچتا رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایسے سینکڑوں واقعات کی خبریں رقصاں ہیں، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، معاشرے کے درندہ صفت انسانوں کی درندگی کا نشانہ بنا، ان کی وحشت کی بھینٹ چڑھ جائے۔ کہیں باپ بیٹی کے ساتھ جنسی درندگی کرتا رہا، تو کہیں معلم اپنے شاگرد کی معصومیت نوچنے میں مصروف رہا۔ کہیں دکاندار نے کسی معصوم کو اپنی دکان میں برہنہ کر کے جنسی تسکین کی خاطر اس کی عصمت دری کر دی، اور کہیں گلی میں کھیلتی معصوم کلیاں ایک ٹافی کا لالچ دے کر وحشی انسانوں نے انتہائی درندگی سے مسل ڈالی۔ کہیں زینب نوچ لی گئی، تو کہیں اسامہ نے اپنے ٹیچر کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ کہیں راہزنوں نے موٹر وے پہ معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں کی عصمت تار تار کر دی، تو کہیں کھیتوں میں کام کرتی ہوا کی بیٹی کسی وڈیرے کے سپوت کی درندگی کا نشانہ بنی۔ سامعین، بہت سارے علمی اور مذہبی لوگ اسے مخلوط تعلیمی نظام کا کیا دھرا سمجھتے ہیں، اور کچھ صاحب علم ایسے واقعات کو موجودہ تیز دور میں موبائل اور سوشل میڈیا کا بیجا استعمال اس کی وجہ گردانتے ہیں۔ سامعین، ہمارے بچے نہ ہی گھر میں محفوظ ہیں، نہ گلی میں، نہ اسکول میں، نہ ہی مسجد میں، نہ رشتہ داروں کے گھر، اور نہ ہی کسی اکیڈمی یا ٹیوشن سینٹر پر۔ یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں بچوں کو پڑھانے کی غرض سے آنے والے معلم، مولوی، ٹیچر، ہر جگہ کئی روپ دھارے جنسی درندے بھیس بدل کر ہمارے بچوں کی زندگیاں برباد کرنے میں کسی نہ کسی طرح مصروف عمل ہیں۔ آئے روز ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ جنہیں سن کر بندہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنے بچوں کے بارے اعتبار کرے تو کس پہ کرے؟ آئے روز خونی رشتے تک نفسانی خواہشات کے غلام ہو کر اس بھیانک فعل کے مرتکب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ لازم ہے کہ سماج کا ہر طبقہ خبردار ہو کر ایک جٹ ہو کر اجتماعی قوت کے ساتھ اس ذہنیت کا مقابلہ کرے۔ اس حوالے سے ضروری ہے
کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایسے واقعات کی سنگینی کو محسوس کرے، ایسے واقعات کے تدارک کے لیے متحرک ہو۔ ادارے کے چیئرمین کو چاہیے ماہرین نفسیات، کرمنالوجی، پولیس، علماء کرام، سوشل سوسائٹی کے افراد اور دیگر متعلقہ اداروں سے مشاورت کرے اور تمام اداروں کے تجربہ کار افراد کے تجربات اور قیمتی رائے سے استفادہ کیا جائے۔ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کیوں ہوتا ہے؟ اس گھناؤنے فعل میں ملوث لوگ کس کمیونٹی سے وابستہ ہیں؟ ایسے افراد کے روزمرہ کے مشاغل اور عملی زندگی کی مصروفیات پر نظر ڈالی جائے۔ جو لوگ ایسے جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں، ان کی زندگی میں محرومیوں یا آسائشوں کا اندازہ لگایا جائے۔ سامعین، ہم جنس پرستی کا پرچار کرنے والوں میرا جسم میری مرضی کے نعرے کے پیروکاروں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ پاکستان میں ایسی ویب سائٹس پر پابندی عائد کی جائے جو ایسے گھناؤنے جرائم کو جائز قرار دیتے ہیں۔ نہ صرف جائز قرار دیتے ہیں بلکہ باقاعدہ لوگوں کو اس کی طرف مدعو کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کے جرائم کا ذمہ دار عورت کو یا عورت کے لباس کو قرار دیتے ہیں۔ کچھ عورتیں اس گھناؤنے فعل کی وجہ مرد کی جنسی تسکین کی خواہش کو قرار دیتی ہیں، لیکن میرا نقطہ نظر الگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جرم کا تعلق یا گناہ کا تعلق عورت یا مرد سے نہیں بلکہ انسانی سوچ سے ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی وقت کسی بھی گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ ضرورت انسانی سوچ کی اصلاح کی ہے، ضرورت شعور کی ہے، ضرورت اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ہے۔ بحیثیت باپ، بھائی، بیٹا، معاشرے کا ذمہ دار فرد ہمیں اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسانی تاریخ کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: قبل از جدیدیت، جدیدیت اور بعد از جدیدیت۔ جدیدیت میں خدا کی نفی کی گئی ہے اور بعد از جدیدیت میں انسان کی نفی کی گئی ہے۔ انسان کو شعور کی بجائے جبلت کے تابع کرنا دراصل اسے انسان سے حیوان بنانا اور اس کے جوہر کی نفی کرنا ہے۔ خدا کے انکار کا لازمی نتیجہ انسان کا انکار ہے، اور آج کی ماڈرن سوچ دراصل انسان کے انکار پر کھڑی ہے۔ جنسی رویوں میں عدم اعتدال جو فرد کی نفسیات اور معاشرے کے وجود کو خطرے میں ڈال دے، آج کا سب سے بڑا اجتماعی مسئلہ ہے۔ جس معاشرے میں معصوم بچے محفوظ نہ رہے ہوں، وہ معاشرہ زوال کی طرف گامزن ہوگا۔ بہت جلد ایسے معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ بطور ماں باپ، استاد، پولیس، ماہر نفسیات اور عام فرد، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے واقعات کو روکنے کے لیے اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ جب جنسی لذت حاصل کرنا یا جنسی لذت کے حصول کا فطور کسی انسان کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مرد یا عورت ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پھر اس لذت کے حصول کے لیے کبھی معصوم بچے استعمال کیے جاتے ہیں اور کبھی جانور، کیونکہ اس لذت کے حصول کا خواہاں اپنی اصلیت اور معاشرے میں اپنی پہچان بھول چکا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں کوئی انسان صرف جنسی درندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ جنسی لذت کے حصول کو مقصد بنا کر اس کی غیر فطری طلب سرمایہ دارانہ نظام نے پیدا کی ہے، جس نے جنسی لذت کے حصول کو کاروباری نظام میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ معصوم بچوں کے ساتھ جنسی فعل کی ویڈیوز بنا کر بیچنے اور خریدنے والے اسی سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اپنے بچوں کو جنسی درندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے
بچوں کے ساتھ والدین کا دوستانہ ماحول انتہائی ناگزیر ہے۔ جب بچے والدین کے ساتھ اپنے روزمرہ کے مسائل ڈسکس نہیں کریں گے تو پھر یہ قطعی ممکن ہے کہ وہ اپنے مسائل باہر کسی فرد، دکاندار، استاد، دوست یا دیگر قریبی رشتہ دار سے زیر بحث لائیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نفسیاتی محرومیوں کا شکار ہونے سے بچائیں۔ بچوں کو وقت دیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی حرکات و سکنات اور ترجیحات پر نظر رکھیں۔ کھیل کے میدان، ادبی تعلیمی سرگرمیوں میں بچوں کی دلچسپی بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔ اسی طرح اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلاس کے ماحول پر نظر رکھیں، بچوں کی حرکات و سکنات کو نظر انداز نہ کریں۔ چھوٹی عمر کے بچوں کو بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ نہ بٹھایا جائے۔ اگر بچوں میں کوئی خلاف معمول بات حرکت دیکھیں تو اساتذہ کو چاہیے کہ فوراً بچوں کے والدین کو آگاہ کریں۔ حکومت وقت کی اس تناظر میں انتہائی اہم ذمہ داری ہے کہ ایسے جرائم کے تدارک اور روک تھام کے لیے سزا اور جزا کا بہترین نظام وضع کیا جائے۔ شرعی قانون کا نفاذ جنسی تشدد کے جرائم کی روک تھام کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اصل جس بات کی ضرورت ہے وہ ایسا علمی نظام اور آگاہی پروگرامز کا انعقاد ہے جو یہ مجرمانہ ذہنیت کو پروان چڑھنے سے روک سکے۔ قانون، حکومت، والدین، میڈیا، ادارے اور پورا معاشرہ ایسے مجرموں اور جرائم کے خلاف یکمشت کھڑے ہو جائیں تو ایسے جرائم کا تدارک اور جرائم پیشہ سوچ کی حوصلہ شکنی ممکن ہے۔ جب تک معاشرے کے ہر بچے کو ہم اپنا بچہ نہیں سمجھیں گے، ہر برائی کو برائی سمجھ کر اس کے تدارک کی ہر ممکن کوشش نہیں کریں گے، معاشرہ جوں کا توں رہے گا اور موٹر وے کے مجرموں کی طرز نئے نئے جرائم اور مجرم منزیام پر آتے رہیں گے۔ سامعین، اس سلسلے میں ہمیں اپنی سوچ کو، اپنے کردار کو اور اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔